مدینہ منورہ کا خاص قبرستان جس میں 10,000 کے قریب صحابہ مدفون ہیں، جس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں اور بیٹیاں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ تابعین اور صالحین بھی یہاں مدفون ہیں۔ ہجرت نبی کے وقت یہاں ایک میدان تھا جس میں لمبی لمبی گھاس اور خاردار جھاڑیاں تھیں۔ سب سے پہلے یہاں عثمان بن مظعون صحابی دفن ہوئے، اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں، پھر صاحبزادے ابراہیم اور ازواج مطہرات دفن ہوئیں۔ لہٰذا اس کی عظمت بہت بڑھ گئی اور لوگ اسے جنت البقیع کہنے لگے، اور یہاں خاص خاص لوگ بھی دفن کیے جانے لگے۔ حسین ابن علی کا مقبرہ بہت اونچا بنایا گیا تھا۔ سعودی حکام نے ان تمام مقبروں کو مسمار کر دیا اور اب کچی قبریں باقی ہیں جن پر کوئی کتبہ وغیرہ نہیں ہے۔ یہ قبرستان مدینہ منورہ کے جنوب مشرقی گوشے میں واقع ہے۔ اس میں داخل ہونے کے واسطے ایک دروازہ ہے جو باب البقیع کہلاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جنت البقیع کی تاریخ، جنت البقیع کے حوالے سے تمام تر باتیں بتائیں گے، اور جنت البقیع کے حوالے سے یہ بات بھی بتائیں گے کہ اس میں اولین قبور کون کون سی ہیں اور تاریخ در حقیقت اس کی کیا ہے، اہل بیت کے کون کون سے افراد یہاں پر مدفون ہیں۔ لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں۔ عربی میں بقیع اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں مختلف قسم کے جنگلی درخت اور جھاڑ جھنکاڑ پائے جاتے ہیں۔ بقیع غرض کی وجہ تسمیہ یہی ہے کہ یہاں ایک کانٹے دار حرکت نامی درخت کی کثرت تھی، جس کی وجہ سے اس کا نام بقیع غرقد پڑ گیا۔ اس جگہ کے علاوہ بھی مدینہ منورہ میں بعض بقیع نامی مقامات پائے جاتے تھے۔ منجمد ان کے بقیع خنجیہ، جہاں خنجیہ نامی درخت کی کثرت تھی، بقیع بطحان جو وادی بطحان سے منسوب ہے، بقیع الخیل۔ اس جگہ قدیم زمانے میں اہل مدینہ کا بازار رہتا تھا، لیکن مطلقاً جب بھی بقیع کہا جائے گا اس سے مراد اہل مدینہ کا قبرستان بقیع غرقد ہی ہوگا۔ بقیع المصلی، بقیع الخزمات وغیرہ وغیرہ۔ اوسط کے بڑے درخت کو غرقد کہا جاتا ہے۔ اوسط کانٹے دار درخت کو کہتے ہیں۔ ان سب درخت ختم ہو گئے مگر نام باقی ہے۔ اس وقت یہ اہل مدینہ کا قبرستان ہے۔ جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا کہ بقیع اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں جنگلی پیڑ پودے بکثرت پائے جاتے ہیں، اور چونکہ بقیع قبرستان کا بام بھی بقیع و غرقد پڑ گیا، اس کا محل وقوع یہ ہے کہ قبرستان مدینہ منورہ کی آبادی سے باہر مسجد النبی کے مشرقی سمت میں واقع ہے۔ اس کے ارد گرد مکانات اور باغات تھے، اور 30ویں صدی میں جو مدینہ منورہ کی فصیلی دیوار تعمیر ہوئی اس سے یہ ملا ہوا تھا۔ اس کی فصیل کی تجدیدات متعدد بار ہوئی۔ دن میں آخری تجدید عثمانی ترکوں کے دور میں سلطان سلیمان قانونی کے زمانے میں ہوئی، پھر اس ملک میں امن و امان قائم ہو جانے کے بعد اس فصیلی دیوار کو منہدم کر دیا گیا۔ پھر مسجد النبی کی آخری توسیع میں اس قبرستان اور مسجد النبی کے درمیان جو مکانات تھے ان سب کو منہدم کر دیا گیا۔ ان دونوں کے درمیان جو محلہ آباد تھا وہ اغوات کے نام سے معروف تھا۔ مسجد النبی کے مشرقی سمت میں اب یہ بقیع قبرستان مسجد النبی کے خارجی صحن سے مل چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مہاجرین نے جب مدینہ منورہ ہجرت کی تو اس مبارک شہر میں مزید تعمیری اور تمدنی ترقی ہونے لگی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ کوئی مناسب جگہ مسلمانوں کی اموات کی تدفین کے لیے متعین ہو جائے۔ اسی مقصد کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ تشریف لائے تو ارشاد فرمایا، مجھے اسی جگہ کا حکم دیا گیا ہے، یعنی قبرستان کے لیے اسی جگہ کے بارے میں حکم دیا گیا ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جگہ مسلمانوں کا قبرستان بنانے کا حکم فرمایا تھا۔ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کے بعد حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ حضرت عثمان بن مظعون بن حبیب قریشی کنیت ابو سعید مشہور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کا شمار ازل صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہوتا ہے۔ آپ کو ایسی طبیعت کے نیک تھے کہ زمانہ جاہلیت یا زمانہ اسلام میں بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔
آپ 13 افراد کے بعد اسلام میں داخل ہوئے اور 2 ہجرتوں کے شرف سے مشرف ہوئے۔ غزوہ بدر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حصہ لیا۔ اس کے 6 ماہ بعد آپ کی وفات کا سانحہ پیش آیا۔ مہاجرین میں سے سب سے پہلے آپ وفات پانے والے تھے۔ آپ کی وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی وفات کے بعد آپ کی آنکھوں کے درمیان بوسہ لیا اور فرمایا ہمارے پیش رو میں عثمان بہت اچھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر آپ نے پتھر نشانی رکھی تاکہ قبر کی زیارت کریں اور جو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے وفات پائے اس کو ان کی قبر کے نزدیک دفن کریں۔ ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ در حقیقت روایت ہے۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ پہلے کس کی تدفین ہوئی، حضرت بن زرارہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس میں تدقیق یہ ہے کہ انصار میں پہلے حضرت اسد انصاری اور مہاجرین میں سے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر دفن ہوئے۔ پھر جب بھی کسی مسلمان کی وفات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا جاتا کہ کہاں دفن کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہمارے پیشوا عثمان بن مظعون کے پاس۔ اسی طرح یہ بقیع نامی مقام مسلمانوں کا مقبرہ ہو گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس مقبرے میں قبروں کا اضافہ ہوتا رہا، چنانچہ کتب احادیث اور تاریخ و سیر کی کتابوں میں مذکور ہے کہ اس قبرستان میں 10,000 سے زیادہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے علاوہ تابعین، علماء، صلحاء اور عامة المسلمین اس قبرستان میں مدفون ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب فتنے کی آگ اٹھی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو آپ کو جنت البقیع سے دفن نہ کیا جا سکا۔ آپ کو خارج مشرق کی سمت میں ہوش کو باغ جس کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا تھا اس میں دفن کیا گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ نے اس باغ کو جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون تھے اس کو بقیع میں شامل کر دیا۔ یہ بقیع کی پہلی توسیع تھی۔ اس کے بعد بقیع قبرستان عرصہ دراز تک اسی حالت میں رہا۔ تاریخ اور سیر کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد کسی دور میں بھی جنت البقیع کی توسیع نہیں ہو سکی۔ سعودی دور حکومت میں بقیع امات کو جنت البقیع میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 پھوپھیاں حضرت صفیہ اور عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون تھیں۔ بقیع امات کے علاوہ اس کے مشرق میں ایک تکونہ جگہ تھی جو میونسپلٹی کے زیر انتظام تھی، اس کو بھی بقیع میں شامل کر دیا گیا۔ اس طرح بقیع قبرستان میں شامل ہونے والے رقبہ کی پیمائش 5,929 مربع میٹر ہو گئی۔ اس توسیع کے بعد بقیع میں داخل ہونے کے لیے شمالی سمت میں 2 دروازے کھولے گئے جبکہ مغرب کی جانب پہلے 2 دروازے موجود تھے۔ اس طرح بقیع کے 4 دروازے ہو گئے۔ سن 1390 عیسوی میں بقیع کے گرد پختہ دیواروں سے گھیر دیا گیا اور اس کے اندر بھی پختہ رستے بنا دیے گئے۔ دوسری سعودی توسیع جنت البقیع کا کل رقبہ شامل کیا گیا، بنایا گیا اور اس میں اموات کے غسل و کفن اور جنازے کی مکمل تیاری کا نظام رکھا گیا۔ متعدد احادیث میں مدینہ منورہ میں انتقال ہوئے اور بقیع میں دفن کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جس کو ہو سکے کہ اس کا انتقال مدینہ منورہ میں ہو تو وہ مدینہ میں مرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ جس کی مدینہ میں وفات ہوگی میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اہل بقیع کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کی دعا اور استغفار کی سال حاصل ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب میری واری کی رات ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے آخری حصہ میں بقیع قبرستان کی طرف تشریف لے جاتے اور فرماتے السلام علیکم دار قوم مومنین، تمہارے اوپر سلام ہو، اے مومنین، مومنوں کے گھروالوں، تمہارے ساتھ کیا گیا وعدہ آ چکا جو کل کہو گے یا ایک مدت کے بعد، اور ہم اگر اللہ نے چاہا تو تم سے ملنے والے ہیں، اور اللہ بقیع البرکت والوں کی مغفرت فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی حرمین میں سے کسی بھی حرم میں وفات ہو جائے تو قیامت کے دن امن والا اٹھایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جس شخص سے زمین شک ہوگی وہ میں ہوں گا، پھر ابو بکر، پھر عمر، پھر اہل بقیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر میں اہل بقیع کے پاس آؤں گا تو وہ میرے ساتھ جمع ہوں گے۔ اس کے بعد میں اہل مکہ کا انتظار کروں گا، بس میں حرمین کے درمیان سے اٹھوں گا۔ ام قیس بنت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ
کیا تم اس مقبرہ کو دیکھ رہی ہو؟ اس میں 70,000 افراد قیامت کے دن اٹھیں گے جن کے چہرے چودھویں رات کی مانند چمک رہے ہوں گے، اور یہ لوگ جنت میں بغیر حساب کتاب داخل ہوں گے۔ یہ جنت البقیع کی تاریخ ہے۔ اولین قبور کے حوالے سے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے انصار مدینہ میں اسد بن زرارہ اور عثمان بن مظعون اس قبرستان میں دفن کیے گئے۔ اور اگر خاندان رسالت کی بات کی جائے تو ام کلثوم بنت محمد، رقیہ بنت محمد، زینب بنت محمد اور ازواج مطہرات میں سے عائشہ بنت ابی بکر، سعدہ بنت زمعہ، حفصہ بنت عمر، زینب بنت خزیمہ، ام سلمہ، جویریہ بنت حارث، ام حمیمہ رملہ بنت ابو سفیان، صفیہ بنت حی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجیے۔